انور رضا صاحب، ریاست کی رٹ کمزور ہے پھر اس حوالے سے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک سانیہ 9 مئی کے جو ابھی ملزمان انڈر ٹرائل ہیں جو سول کورٹس ہیں ان میں، تو وہ انہیں ثابت ہی نہیں کر پائے۔ جنید بالکل، میں یہ بات بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے جس کا فائدہ جو ریاست دشمن عناصر ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر 9 مئی کے واقعات پر آپ کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں تو عدالتوں میں آپ کو ایویڈنس پیش کرنے چاہیے تھے، اب تک ان کا ٹرائل مکمل ہونا چاہیے تھا، اور جو لوگ بھی اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی، جس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک جماعت کو ان کا جو بیانیہ تھا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس بیانیے کو تقویت ملی، اور آپ نے دیکھا کہ جو انتخابات ہوئے، اس انتخابات میں جو سوشل میڈیا کیمپین چلی، اس کیمپین کا اس جماعت کو فائدہ بھی ہوا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات میں اس کا جو آپ کا پہلا سوال تھا اس پر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں شریعت اور اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا جو بالکل ٹرو ہے کہ ایک ہماری جو پاک افغان بارڈر تھا وہاں سے کسی دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا، وہ دہشت گرد کو جب اسلام آباد کی طرف موو کیا گیا، لایا گیا یا لاہور لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں بہاولپور کے قریب جمعے کا وقت تھا تو جہاز کو ریفل بھی کرنا تھا، ادھر روکا گیا، تو جب اذان کی آواز آئی تو اس دہشت گرد نے پوچھا یہ آپ مجھے کہاں پر لے کے آئے، چونکہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو جو ہمارے انٹیلیجنس کے حکام تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان ہے اور یہ آپ جمعے کی نماز کی اذان ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ہم کسی کفار ملک کے ساتھ جا رہے ہیں، یہاں پر جو یہودی لابی ہے وہ قابض ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے، کس طرح اسلام کو پاکستان کے خلاف اور ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ کی جو آرمی چیف کا آج کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے دو مقاصد تھے، ایک پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، ان کے لیے تھا، اور ایک بالخصوص افغانستان کے لیے تھا۔ دیکھیے، پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی جو اخلاقی سفارتی ذمہ داری تھی، دینی ذمہ داری تھی، وہ مکمل کی۔ اب اس کے بعد افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرے گی، اور افغانستان کو اس حوالے سے انفارم کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے مس اقرا، احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن طریقے کے ساتھ۔ تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جب سے سانیہ 9 مئی ہوا ہے یا پھر تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکلی ہے، استعفے دیے، ریزائن کیے، تو وہ احتجاج کرنے پرامن طریقے سے بھی نکلیں تو انہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ اچھا، آج کے میرے جو معزز گیسٹ تھے انہوں نے ظاہری بات ہے آرمی چیف کے خطاب کے اوپر اچھی خاصی روشنی ڈالی، لیکن ایک اور خطاب بھی ہوا ہے، اور چونکہ ہم آرمی چیف کے بھی ہر بیان کو دو طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح انور رضا صاحب نے بھی کہا ایک اندرونی معاملات ہیں اور ایک ہمارے بیرونی ہیں، لیکن میرا جو انٹرسٹ اس پوری گفتگو میں گیا، اوبویسلی وہ 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی اب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فوٹیجز میں نشاندہی کریں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور جو پس پردہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو آج کا بیان ہم ان کے اس کانٹیکس میں بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو میرا انٹرسٹ رہا وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان میں رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جتنا تعاون آج آئینی اداروں میں اور حکومت کے درمیان ہے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ صدر زرداری، بلاول زرداری، میں خود یعنی حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ تمام ملکی معاملات پر ایک ہیں۔ اب وہ تمام ملکی معاملات آپ جانتے ہیں کون سے ہو سکتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں چاہے آئین کا آرٹیکل 6 والی بات ہو جس پہ غداری کے مقدمے چلانے تھے، بین، وہ سب ہیں۔ اور مجھے پھر یاد آیا شہباز شریف صاحب کا وہ بیان بھی جب انہوں نے کہا کہ اگر 2 سے 10% اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہمیں مل جاتی جتنی وہ بانی پی ٹی آئی کی یعنی عمران خان صاحب کی کرتے تھے تو ہم ملک کو بہت ترقی کی جانب لے جائیں گے۔ تو میرا انٹرسٹ اس لیے آج زیادہ ہوا کہ آج چونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایک پیج پر ہیں جو ہم ماضی میں سنتے رہے ہیں، لیکن دبے لفظوں میں یا پھر کھلم کھلا انہوں نے آج کی اس تقریب کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ تمام لوگ تمام چیزوں پر ایک پر ہیں۔ اور جہاں تک پیج نہیں، انہوں نے کتاب کا اعتراف اب تو وہ چیپٹر بن گیا نا، ویسے معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کتاب کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا بالکل، لیکن میری دلچسپی زیادہ شہباز شریف صاحب کے اس بیان میں رہی، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں چاہے اب وہ 9 مئی کو لے کے، اور آج خواجہ آصف صاحب کا بیان میں کچھ دیر پہلے سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کے دور میں جو مقدمات ہیں فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں تو اب بھی چلنے چاہیے، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح انہیں معافی نہیں ملنے والی، یعنی کہ جتنی بھی پس پردہ باتیں دونوں سائیڈوں سے ہو رہی ہیں
مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ کشن ملنے والا ہے یا احتجاج کا راستہ. تو رضوان صاحب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بھائی معافی مانگیں, اکڑ چھوڑیں, اکڑ چھوڑ رہا ہے, مشروط معافی کا اگر اعلان ہوا ہے. مصدق ملک صاحب کی آج کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے بڑی جذباتی پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی. اس میں انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں جی نکلو, باہر نکلو, مار دو, مر جاؤ, جلا دو, گھراؤ کر لو. تو بھائی یہ چھوڑیں طریقہ کار, آئیں بیٹھ کر بات کریں. اگر وہ بیٹھ کر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر کرنے کیوں نہیں دی جا رہی؟ کون نہیں کرنے دے رہا؟ سر اب دیکھیں نا, اگر سوشل میڈیا پر یا پھر حکومتی بیانات تو وہ کہتے ہیں لیٹ گیا. اب دیکھیے سوشل میڈیا پہ کس کی حکومت ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو ہمیشہ سے عمران خان کی حکومت ہے, بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس لیے میرا مطلب اگر سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے تو ان کی مرضی اور ان کی منشا کے بغیر تو نہیں کہا جا رہا ہوگا. بنیادی طور پہ دیکھیے ان کا خیال ہے, اور ان کا خیال بالکل درست ہے بانی پی ٹی آئی کا, کہ وہ جو کہیں گے, چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پیڈ ٹیمز ہیں, وہ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے, ان کی جو بھی بات ہوگی. اور ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے, انہوں نے ایک بات کہی اس کو بھی جسٹیفائی کیا گیا, انہوں نے اگلے دن 180 ڈگری گھوم کے اسی کے کاؤنٹر میں دوسری بات کہی, اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا گیا, اور واہ واہ اور ہاں ہاں کی صدائیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گونجیں. بنیادی طور پہ انہوں نے مشروط معافی کا بولا ہے. ٹھیک ہے, دوسری طرف سے آپ کو میں خبر دے دوں, دوسری طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی مشروط معافی لے کے گھومتے رہے مارکیٹ کے اندر. جب اس کا خریداری کوئی نہیں ہے, آپ کو جو پروڈکٹ کہی ہے وہ آپ بنا کے نہیں لائے, تو باقی آپ جو مرضی بنا کے بیچنے کی کوشش کرتے رضوان رہے. صاحب معذرت سر میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, تو پھر جو کہا جاتا ہے کہ بھائی معافی مانگیں, آپ میری گفتگو کاٹ رہے ہیں, مجھے نہیں کاٹ. سر آپ کی گفتگو کاٹ رہا ہوں, جو کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ بات چیت ہوگی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا. ایک فکرہ میں آپ کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں, آپ ایک فکرہ آدھا کیوں بولتے ہیں؟ آپ معافی مانگیں قوم سے اور جو کیا ہے اس کی سزا بھگتیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب سزا بھگتے والا فکرہ جو ہے نا وہ حذف کر جاتے ہیں یا زیر لب بول دیتے ہیں. تو بھائی جان آپ جب دیکھیے ایک بات کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ پیٹرول بم پھینکتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بنانا اور استعمال کرنا دونوں ناقابل ضمانت جرائم ہیں بھائی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کل کے بیان کے اندر یہ اعتراف کر لیا, اور ان کا خیال ہے کہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا, اور لیا بھی نہیں زیادہ تر کسی نے. وہ میرے اور اقرا جیسے یا بلال غاری جیسے چند سر پھرے ہوں گے کہ جو اس کی نشاندہی کریں گے, وہ یہ جرم من ننڈے آجے, وہ جرم مان گیا جے کہ میں نے میرے اور یہاں پہ اسی بات کو سر میں اگر کنٹینیو کروں, میرے لیے یہ حیران کن اس لیے تھا کہ میرے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم یہ بات کھلم کھلا ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے پیٹرول بم کس پہ پھینکے, اپنی ہی ملک کی پولیس پہ پھینکے, جو آپ ہی کی سرونگ کبھی رہی ہے. اور یہ آپ کیا امیج آپ لے کر عالمی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پیٹرول بم پھینکتے رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے بھی دائی ہیں. حالانکہ دنیا کا کوئی چارٹر پڑھ لیجئے, ایک اقوام متحدہ کا فنڈامنٹل رائٹ کا چارٹر پڑھ لیجئے, فریج نہیں ہے شامل بھائی اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آپ پڑھ جائیے. پاکستان کا پہلی 25 جو فنڈامنٹل رائٹ کی آرٹیکلز ہے آئین کی, وہ پڑھ جائیے, ان کے اندر بھی فریج شامل نہیں ہے بھائی. تو میرا مطلب ہے کہ ہی از گیٹنگ فنڈامنٹل پلس فرام دا جوڈیشری, اور یہ سارا کچھ آن دا ڈائریکشن آف جوڈیشری ان کو دیا جا رہا ہے نا. وہ یہ سارا کچھ لے بھی رہے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. مطلب کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ چنگا کھانا تے مندہ بولنا, وہ بھائی جان یہ زیادہ دیر نہیں چلدا ہوندا. ٹھیک ہے نا.